अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार का दिन है। बरतानिया के अंदर लंदन के शहर में आपको पता है इमरान खान साहब ने क्रेडिट जाता है। अभी मेरे आप लेफ्ट पे देखेंगे मिर्ज़ा सफ़द साहब को, इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मोहसिन मलिक साहब आप एक्स प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के। जाद कियानी साहब हैं, ये सेक्रेटरी एक्स प्रेसिडेंट इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन। क्रेडिट जाता है इनको। यार इसको नेगेटिविटी में नहीं लेना। ये इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब एक रूल, यहाँ असल में एक डिबेट छिड़ रही थी 15 दिन पहले कि रूल ऑफ लॉ क्या पाकिस्तान में है या इंग्लिस्तान में बेहतर है। तो फैसला हुआ कि इस पे एक कॉन्फ्रेंस होल्ड की जाए, जो कि इस पर रूल ऑफ लॉ के हवाले से इमरान खान बात कर रहा है। तो इसलिए चूज़ किया गया। इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट की गई। इमरान खान साहब ने, आपको पता है, वीडियो लिंक के ऊपर खिताब किया। बाद में फिर ढेरों सवाल मेरे ऊपर डाल दिए। तो आज मैंने सोचा, मैंने जो सवाल सारे वहाँ कर दिए, कि आज ज़रा थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल लिया जाए। दो साबका सदूर इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के दोनों मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। इसको सियासी रोज़ाना न रखिएगा। आज हमने एक डिबेट करनी है आपके साथ, हेल्दी डिबेट करनी है। मैं और मिर्ज़ा सफदर साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, ये एक जज के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे आज, कि जो मैं कुछ सवाल करूँगा वो पॉइंट ऑफ व्यू पे जवाब आएंगे, और उसके बाद आज ज़रा स्टाइल थोड़ा सा बदला है। हो सकता है 1-2 प्रोग्राम हम इस पर और करें, और जहाँ हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में ये सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, मिर्ज़ा साहब, मोहसिन साहब और कियानी साहब। सवाल थोड़े से ज़रा तीन सवाल मैंने रखे हैं, और 2-2 मिनट से ज़्यादा नहीं है। जिसने 2 मिनट से ज़्यादा ले लिए ना, तो उसको कोई डिनर पड़ जाना है। तो इसलिए ये सोच लीजिएगा, बचा लीजिएगा। मेरे साथ फैसला आपने करना है ये सारा। नहीं जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, आईने पाकिस्तान 1973, आप लोग सारे, मैंने आप सब को देखा, बड़ा बूर है, इंग्लिस्तान में रहते भी हो आप लोग। आईने पाकिस्तान में एक चीज़ लिखी है कि 2 तरह का इलेक्शन का प्रोसीजर दिया है, कि अगर असम्बलियाँ वक्त पे तहलील हों तो 60 दिनों में इलेक्शन है, और अगर वक्त से पहले तहलील हो तो 90 दिन का टाइम है। आपने मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान के अंदर क्या आईने पाकिस्तान 1973 पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर यही केस इंग्लिस्तान में होता तो क्या होता। पहले मोहसिन साहब, आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? सर, मैं तो ये कहूँगा कि विद रिग्रेट पाकिस्तान में इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग आदमी है इज़ अबव द लॉ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक इंग्लैंड की बात आप कर रहे हैं, तो इंग्लैंड में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, जहाँ पे मैं 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं तो मेरी ये ख्वाहिश है ज़िंदगी की कि कभी मैं ये मिरर कर सकूँ पाकिस्तान में, ये सिस्टम मैं ला सकूँ। लेकिन पाकिस्तान का जो सिस्टम है, आपको पता है कि 70 साल से एक स्ट्रॉन्ग बंदा ये बैठा है, और उसके नीचे उसने हर चीज़ का गटर बना दिया। तो वो जो गटर है, चाहे इमरान खान आए चाहे कोई और आए, वो उसको ठीक नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे उस स्ट्रॉन्ग इंसान की जगह रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा। रूल ऑफ लॉ जब वहाँ पे आ जाएगा, और आप दूसरा ये बताइएगा, तो आप बड़ी क्लियर कर दी रूल ऑफ लॉ। अब मुझे ये बताइएगा, क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सर, बिल्कुल होने चाहिए, इसमें गुंजाइश ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज सुप्रीम, लेकिन अगेन विद रिग्रेट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जो हर दफ़ा उसकी बेहुरमती की गई, उसे सस्पेंड किया गया। और क्या इंग्लिस्तान में यही लिखा होता तो ये जो कुछ हुकूमत कर रही है ये हो सकता था? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं अब जाता हूँ मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ। यही 3 सवाल आप हैं। पहले तो आप ये बताइएगा कि पंजाब और KVK के इलेक्शन जो 90 दिन के अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। साथ थोड़ा सा मिला लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दी। अच्छा, ये दूसरा सवाल करेंगे आप, ये और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, रोल ऑफ जुडिशरी वर्सेस इंग्लिश कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या कहेंगी? अच्छा देखिए, इंग्लिस्तान में एक अरसे से जुमेरात को इलेक्शन हो रहे हैं, थर्सडे को। सिंस मैग्ना कार्टा 1215 इनकी एक ट्रेडिशंस है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ब्यूटी है। उसको पाकिस्तान से कंपेयर करना माजरत के साथ अजहर सदीक साहब कोई तालमेल नहीं, ये अनरिटन है। मैं बात कर रहा हूँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की।
उसी तरफ में आ रहा था, इनका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है वैसे। यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, पिछले 4-5 साल में आपने देखे 4-5 प्राइम मिनिस्टर स्मूथली ट्रांजिशन हुआ पावर का। आजकल एक ऋषि सुनैक जो कि ही इज अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, एक पार्लियामेंट के जो नॉर्म्स वैल्यूज हैं उसके थ्रू वो इलेक्ट हुए। अच्छा, 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, और ये मस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन आप ये 90s की आपकी यादाश्त है, हमारी यादाश्त है कि इन्होंने जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या करप्शन थी या एम्बेग्विटीज थी, उसे ब्रिज करने के लिए प्रोविंशियल असम्बलीज के और नेशनल असम्बलीज के इलेक्शन एक दिन किए थे, और ताकि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी पैदा ना हो, बजट के भी वो कंसिडरेशन रखी जाए, सिक्योरिटी भी रखी जाए। मैं मेरे साहब यहाँ रोक रहा हूँ आपको, जी जी, और क्या नहीं साहब, सॉरी मिर्जा साहब, मेरा ख्याल मिक्स कर रहा है। क्या साहब, मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको। एक तो आपने कल मेरे से सवाल पूछा गया, जब आप, और क्रेडिट गोज टू यू, आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इवेंट किया, पूरी दुनिया में गूंज है। एक बड़ी वाज़ेह बात है, आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन एक दिन होने हैं। ये मैं बता दूं आपको, इट्स वेरी क्लियर। वो आपस में अब सुलह सफाई हुई, मैं बिल्कुल नहीं, मैं मेरा बात कर, मुझे एक छोटी सी ऐड करने दे। आइन में किसी जगह जमहूरी जो होती है वो इक़्तिदार होती है, वो नॉर्म्स वैल्यूज। तो आपने खुद बात क्लियर कर दी, आपने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटर्न में आपने खुद क्लियर कर दी, तो अब मैं तो यहाँ से हिलने नहीं दूंगा आपको, एस्टॉपल कर दी। मैं देखे ना, मैं बड़ी सीधी सी बात कही है, यहाँ आइन में कहीं नहीं लिखा, आइन में कहीं नहीं लिखा। और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आपके सामने मैंने दिया, सेक्शन 69 का मैंने जिक्र किया, वो सिंगल पोल एक असेंबली की बात कर रहा है, और इंडिया के अंदर भी बाकी जगहों के स्टेट के इलेक्शन लहदा होते हैं और फेडरल लेवल पे इलेक्शन लहदा होते हैं। अब मैं अगला इसी से पॉइंट, बस बड़ा शॉर्ट है, 10-15 सेकंड का जवाब दीजिएगा। ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्या इंग्लिस्तान में अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता आप बर्दाश्त कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते। हम चलते हैं अगले सवाल। लेकिन ना, आपने इसकी खूबसूरती देखिएगा, ये बात लफ्ज क्या निकला है कि अगर ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इंग्लिस्तान के अंदर तो ये क्यों नहीं होता। अब आते हैं अगली तरफ। मोहसिन साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, बड़ी मेहनत करके कियानी साहब, मिर्ज़ा साहब, यहाँ नाम बनाया आप लोगों ने, और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि आप लोगों ने सोलिसिटर्स, बैरिस्टर्स, बड़ी करीम आप लोगों ने इकट्ठी की थी, और द वे आप लोगों ने जिस तरह उसको कंडक्ट किया, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तानी में इस तरह का इवेंट कभी पहले नहीं हो सका है कि आपने इस लेवल पे हमारी आवाज़ जो है ना वो आपने पूरी दुनिया में पहुंचाई है। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर वायलेशन हो, मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, इंग्लिस्तान में तो कस्टम वायलेट नहीं होती हैं। यहाँ तो मैंने जो 3 प्राइम मिनिस्टर गए हैं, आपने देखा वो कैसे गए हैं, और यहाँ सड़कों पे या इस तरह के हालात हमने नहीं देखे हैं, और ना हमने कोई ताकतवर लोगों का हाल देखा है इसके अंदर। आप क्या समझते हैं कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का निज़ाम बेहतर है या ये कस्टम का निज़ाम का, जो कस्टम्स के तहत चल रहा है, बादशाह चल रही है ना यहाँ? वैसे तो हमारे यहाँ बादशाह था, आपका नुक्ता नज़र क्या है इसमें? सर, जब एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो मेरा ख्याल है तो मैटर कोर्ट में जाना नहीं चाहिए। इतने आपके मोरल इतने हाई होने चाहिए कि जब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, एक फंडामेंटल राइट है पब्लिक का, और इतना रिजिड होता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इवन इफ के पार्लियामेंट जो बहस चल रही है ना कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जब यू नो, चलें ये भी ऐड कर लें, आप जवाब दीजिएगा जब एक, हाँ जी, तो मैं ये चाहूँगा कि जब एक लॉ मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज रिजिड, एक लॉ मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उस पर अगर इम्प्लीमेंट ना हो, फिर अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो इस ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं तो यही तो कह रहा हूँ, यही तो मुझे दुख है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कब से, कभी पाकिस्तान पीनल कोड को भी सस्पेंड किया गया है अजहर साहब, 70 साल में कभी नहीं हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के फौजदारी वकालत भी करते हैं, आपने बड़ा पॉइंट निकाला है आपने ये वाला। लेकिन 70 साल में कभी किया गया, लेकिन हमेशा किया गया जुल्म तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किया गया। और अगर आप क्या कह रहे हैं कि रेप हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? सर, मोर देन दैट कॉन्स्टिट्यूशन, बड़े अफसोस की बात है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए यहाँ रिटर्न है यूके में, और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें वो इतना रिजिड नहीं होता, लेकिन जहाँ पे लोगों के कम से कम उनमें इंसानियत है, एक रिस्पेक्ट, मोरालिटी आप कह रहे हैं, मोरालिटी है। अच्छा, यानी आप, अगर मैं यहीं पर एक आर्गुमेंट डेवलप करूँ
मोरालिटी सुपीरियर है या लॉ सुपीरियर है यहाँ पर? जहाँ अगर टकराव हो रहा हो मोरालिटी और लॉ का, तो सर ये टकराव पहली तो चीज़ है पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मोरालिटी वो बड़े उनकी जो मोरालिटी बड़ी हाई है, जो लॉज जो बना रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं है कि आप लॉज बनाएं जो आप करप्शन को कवर कर रहे हो। लेकिन इस वक्त देखें ना, जो पार्लियामेंट है आप उसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस इन कैलिबर्स, इन कैरेक्टर्स, इन एवरीथिंग। एक पार्लियामेंट वहाँ पे मौजूद है जो इलेक्शन से भाग रही है। मेरे ख्याल में उस पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जो पब्लिक के पास नहीं जाना चाहती वो कैसे क्लेम कर सकती है कि हमें पब्लिक ने जाना दिखाया है? मिर्जा साहब सॉरी, एक तो मैं आपकी मोहब्बत मिर्जा साहब आखिर दिल को दिल से राह होती है। लेकिन कल जो आपने शेरो शायरी की और जो आपने वो बड़े खूबसूरत तरीके से कुरानी आयात का हवाला दिया, तो वहाँ से तो नजर आ रहा है ना कि आपको मोरालिटी कितनी जबरदस्त है आपकी, इतनी ज्यादा की हमें मौका ही नहीं मिला। अच्छा, इसी सवाल को मैं मजीद नहीं, ताकि मैं चाहूँगा कि मुझे तो रोज़ाना सुनते हैं, आज ज़रा पैटर्न बदला है, आप इसमें क्या कहेंगे? अच्छा देखिए साहब, आप तो एक जहांदीदा एडवोकेट भी हैं, वकालत के अलावा भी आपकी बहुत वसी नज़र भी है, वसीउल क़ल्ब भी हैं, दानिश भी रखते हैं। बात यह है कि हमारी जुडिशरी जो है, इसने न सिर्फ मोरालिटी का कत्ल किया है, सैडली सिंस 1954 डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया ज़रूरत। फिर दरमियान में जैसे आसमा जिलानी केस था 1972 सुप्रीम कोर्ट PLD, सब लोग हकीम खान केस है, फिर उसके बाद वतन पार्टी का केस था। लेकिन यहाँ मैं रोक रहा हूँ, यहाँ एक मिनट रोक रहा हूँ, यहीं पर या नहीं, अर्ज मैं ये करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो लोकस स्टैंड आई थी या आप कह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी थी, वो वहाँ भी किसी हद तक मैं यही रोक रहा हूँ आपको। मैं एक मिनट ऐड कर लें, इसमें बड़ा मजा आएगा आपको। आपको पता है कि हमारे इस सिस्टम के अंदर बड़े शख्सियात इंपॉर्टेंट रही हैं, मैं नाम लेने लगा हूँ। नवाज शरीफ इतना चाहता रहा है, आप जो भैया आप मोरालिटी पे आप ले आए हैं कि उसकी असेंबलियाँ तहलील हुई, बहाल कर दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उसी पे आई, बहाल नहीं हुई। फिर यही नवाज शरीफ बाहर गया, वापस आया, कुछ 7 साल बाद अब फौजदारी वकालत गालिबन क्रिमिनल आप भी करते हैं, तो वो लिमिटेशन का पॉइंट भी साइड पे फेंक दिया। हुदैबिया के साथ क्या हुआ, और मैं बात ये नहीं करना चाह रहा, जो नज़रिया ज़रूरत है इफ्तिखार चौधरी के दौर में वो कत्ल हो गया उसका, अब मैं नहीं समझता कोई नज़रिया ज़रूरत नज़र आएगा। मैं जो बात शॉर्ट में आपके सामने समझना चाह रहा हूँ, मैं देखिए, मैं पाकिस्तानी सिस्टम वर्सेस, मैं अभी लड़ाई आज मेरी किया आप लोगों से, पाकिस्तानी सिस्टम वर्सेस इंग्लिश, और इंग्लिश कोड में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ फिट कर रहा हूँ। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, तारीख बड़ी बड़ी पड़ी है, भयानक तारीख है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्या कुछ है, मेरे बड़े नज़रियात मुख्तलिफ होते थे, लेकिन अब मैं अपने सिविल सुपरवेंसी का बहुत कायल हो चुका हूँ। आप मुख्तसर मुझे ये बताइएगा, क्या कोर्ट आके फैसला कर दे, सुप्रीम कोर्ट कह दे, बाउंड्रीज दे दे, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वही किया है, 90 दिन का कहा, क्या उसके पीछे? समझ रहा हूं, देखिए पाकिस्तान का जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ पावर को इन इटसेल्फ, इन इट्स एसेंस, वो आपको हर चीज़ बयान करता है। अब मसला ये है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के चौके छक्के लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट का नहीं रुकूंगा, कैसे छक्का? ना ये नहीं, बात नहीं करने देंगे तो फिर बात है कि 2 दफा पहले आपने मुझे दरमियान क्या नहीं, सब ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस टाइम चौके छक्के लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। आप 50,000 से ऊपर आपके पास पेंडिंग केसेस है, आप उनका फैसला करें। पॉलिटिशियन का काम पॉलिटिशियंस पे छोड़ें, उन्हें सीखने दें। जो डेमोक्रेसी है ये सीखने लर्निंग का प्रोसेस है, ये इम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं है। अच्छा, मैं यही सवाल ऐड कर रहा हूं। इराक में अमेरिका भी ठीक था, अफगानिस्तान में भी ठीक था, जिन्होंने आके डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इम्पोज। मैं आपकी बात समझ गया हूं। नाज़रीन को मैं आप ही को बात को लेता हूं। आप मुझे ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता, आइन पाबंद करने का था, इलेक्शन कमीशन आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, 90 दिन के अंदर इलेक्शन का था, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन है। यही लिमिटेशन अगर इंग्लिस्तान में होती तो क्या होता? अरे सुने,
وہ جو سو موٹو ایکشن نہیں اس کو چھوڑ دیں ایک منٹ, پہلے مجھے اس بات کا جواب دیں کہ یہی لمیٹیشن, یہی سائن ہوتا, یہ چیزیں اگر انگلستان کے اندر ہو رہی, یہ ہو رہا ہوتا؟ انگلستان میں بالکل نہیں ہو رہا ہوتا. انگلستان میں وہ جو جغرافک اور پولیٹیکل, جغرافی کو چھوڑ دیں, میں رول آف لا, گڈ گورننس کی بات یہ اگر ہوتے تو پھر انگلستان بھی پاکستان ہی بن جاتا, یہاں کی سپریم کورٹ بھی ایسی ہو جاتی. لیکن گزشتہ 300 سال میں کبھی کسی جج نے پارلیمنٹ کے جو انگلش پارلیمنٹ ہے اس کے فاصلے کو چینج نہیں. یہاں سپریم کورٹ جو ہے ان سینس اپیل کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ, میں اسی میں اب یہیں آپ رکنا آپ نے, میں اسی سے آپ کا ایک سوال نیا جنم لے لیا. اس میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح مدر آف پارلیمنٹ, ایک سیکنڈ یار, مدر آف پارلیمنٹ جو ہے اگر سوری مدر آف ڈیموکریسی جو ہے انگلینڈ ہے, تو یہاں پہ جو سوورن ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ, ہاؤس آف لارڈز, ہاؤس آف. میں آپ کی بات سمجھ گیا. اب پاکستان میں پارلیمنٹ کی محسن صاحب میں آپ دیکھیں, اب یہاں مرزا صاحب نے سوال جو میں نے پوچھا, کیا نہیں صاحب, اور ایک تو پیار بڑا مجھے کیانی صاحب نے جو ہے نا وہ باتوں کو الجھا دیا. میں ویسے آن اے لائٹر سائڈ کہہ رہا ہوں. ایک بات تو بڑی واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر مورالٹی کا تو بات ہو نہیں رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی یہ, اور یہ پارلیمنٹ کا بھی ایشو نہیں ہے, میں یہ بھی بتا دوں, الیکشن کرانا پارلیمنٹ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور نگران سیٹ اپ آنا ہے, اور یہ تو پارلیمنٹ کو ایسے پھنسا رہے ہیں سارے کام میں, کوئی کنسرن نہیں ہے اس کا. اگر پارلیمنٹ کو بھی یہ کام دے دیا تو پھر آئین آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. میں ایک جو بات آپ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, اور اس کو ذرا دھیان سے لے کر آپ سوچئے گا, اس سارے سینیریو کے اندر آپ کو پسند ناپسند, میں غنڈہ گردی کا لفظ نہیں کہنا چاہ رہا, نہ میں گاڈ فادر یا سیزل مافیا کا کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں, کیا جو یہ طریقہ کار ان 13 سیاسی جماعتوں نے لیا ہے اور وہ چھپتے پھر رہے ہیں, اگر یہ سارا کچھ انگلستان کے اندر ہو رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سر پہلی چیز تو یہ ہمیں پاکستان کو انگلینڈ سے کمپیئر نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں. ویسے میں ایک بات کو چھوڑ دیں, اس کی وجہ آپ پاکستان کو نائجیریا سے کمپیئر کریں. اچھا اوکے, آپ پاکستان کو انڈیا سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ بہت آگے جا چکے. مجھے کیونکہ میری جورسڈکشن پاکستان بھی ہے, وہاں بھی کوالیفائڈ ہوں, اور انگلینڈ میں بھی ہے, اور جس کی وجہ سے مجھے پاکستان میں کئی وکٹمس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ, جو ان سے انفارمیشن. The one thing is common کہ all of them they don't trust, they have no faith in rule of law پاکستان میں. اور دوسری اویئرنیس ہے, وہ انہیں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے about their rights. تو اس چیز کا جو ہے یہ بینیفٹ لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں, یہ جو پارلیمنٹ ہے, اگر اس طرح کی پارلیمنٹ ایک دن کے لیے انگلینڈ, فرانس یا کسی یورپین کنٹری میں آ جائے تو یہاں کی پبلک 80% روڈ پہ آ جائے گی, سارے ادارے سرنڈر کر دیں گے, اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ الٹا لٹکا دیں, جو مرضی کر دیں, اس سے بھی زیادہ ظلم کر دیں. ابھی اب یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ انگلینڈ کی جیل میں سے کرمنلز کو لے کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیں تو وہ کیا کریں گے, وہ کون سا لا بنائیں گے. تو ہم نے یہاں آ کے جو ہماری جو ایجوکیشن ہے, جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پبلک جو ہے وہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ پبلک ایک آرڈنری پبلک ہے, میں کورٹس میں جاتا ہوں, میرے یہ ایکسپیرینس ہے, اور اگر کوئی میٹر آ جائے کہ ایک سائڈ پہ ایک جنرل کھڑا ہو جائے, ایک سائڈ پہ ایک آرڈنری ایک گورا کھڑا ہو جائے, تو ان میں فرق کیا ہوگا کہ جو جج بیٹھا ہوگا, اور جج بھی سائیکل پہ آئے گا آفس پہ, جہاں پہ ججز اکثر سائیکل چلا کے آفس میں آتے ہیں, تو بیٹھا ہوگا تو وہ منسٹر ہے یا جنرل ہے, جب وہ پہلی چیز تو وہ اس کو یہ بتائے گا کہ دس از ناٹ ریلیونٹ. اس کی اتنی ریلیونس وہ ضرور رکھے گا کہ اس کی ایکسپلینیشن جو ہوگی نا کیس میں, اس کو جج کہے گا کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. ریزن از میرے صاحب دیکھیں, میں آپ جو سوری اپنا محسن صاحب, یو آر ہولڈنگ پوزیشن آف ٹرسٹ. محسن میں بات آپ کی سمجھ گیا ہوں, میری بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں. میں ایک بات جو کہنا چاہ رہا ہوں, میں رکھنا چاہ رہا ہوں, جی ٹریڈیشنز ہیں یا روایات بڑی اہم ہیں. میں اسی میں ایک ضمنی سوال رکھوں
کیا آپ کی پارلیمان میں کوئی غنڈا، بدماش، کرپٹ، اٹھائی گیرا، رسا گیر وہ جا کے اس طرح کی حکمرانی کر سکتے؟ سر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کوئی ادارہ لے لیں اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے، کوئی کوڈ لے لیں، وہ یہ ہے ٹو پروٹیکٹ پبلک ایٹ لارج، وہی لا بنائے جاتے ہیں. یہاں پہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اتنا کوئک نیشنل کرائم ایجنسی آپ کرپشن میں آئے ہیں نا، وہ آپ نے جو آپ نے محنت سے کمایا نا وہ بھی لے جائیں گے، آپ کو سڑک پہ بٹھا دیں گے، اور اس میں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وین یو آر. اچھا اب آخر میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں. ٹائم بڑا شوق ختم. آخری سوال ہے میرا، میں نے جانا ہے کیانی صاحب کی طرف. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا؟ یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بڑی پازیٹیو چینج آئی ہے، اور میں اس میں کریڈٹ دیتا ہوں. بیسیکلی میں تو یہ کریڈٹ دوں گا، مجھے نہیں پتا نواز شریف آ جائے اور میں اس سے ایگری کر لے کہ نہیں یہ رول آف لا ہونا چاہیے، اور میں کرتا ہوں، تو ہم دونوں دوست بن جائیں گے. لیکن اس وقت میں عمران خان کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ رول آف لا کی بات کرتا ہے. وی آر آن دا سیم پیج. جہاں تک ہمارا کوئی کسی تو آپ اگر ڈیمانڈ کریں، آپ اپنی سپریم کورٹ سے اگر ڈیمانڈ کریں، یا آپ جو لوگ ریلیونٹ ہے، تو کیا ڈیمانڈ کریں؟ میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ اس پارلیمنٹ کو خدا کے واسطے گھر بھیج دیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. کیسے بھیج سکتے میں ہیں؟ آپ کو نہیں آپ کیسے بھیج سر سکتے ہیں؟ میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کی دعائیں، ان کا اگلا جہان بھی سنور جائے گا، اور ان کی اس زندگی میں بھی عزت بن جائے گی. پارلیمنٹ کو کلیئر کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، سپریم کورٹ آرڈر. آپ یو کے میں ایسے کریں، ایک چھوٹے سے جج کا فیصلہ کا آپ مذاق اڑائیں. آپ یقین کریں کہ یوں تمام سے ادارے، اور یہاں پہ کئی ملین پاؤنڈز کا جرمانہ ہو جائے گا. یہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ توہین عدالت کر دی ہے انہوں نے. بالکل. اور وزیر اعظم اور کابینہ آرٹیکل 90 اور 91 بڑا کلیئر. اچھا میں چلتا ہوں ذرا، پھر کسی وقت ہم اور لمبی ڈیبیٹ کرنی ہے، ہم نے کوشش کریں گے. ہم ناظرین آج یہ پیٹرن ذرا تھوڑا سا تبدیل کیا ہے، ان پٹ کا انتظار رہے گا، اور جب تک یہاں انگلستان میں ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ 1-2 پروگرام ہم اور کر لیں. کیانی صاحب سم اپ کرتے ہوئے نا، میں ان کی بات کے جواب دے چلیں میں سوال آپ جواب. اچھا دیکھیے، پرائم منسٹرز کو گھر بھیجنے سے اس سے پہلے مسئلہ حل نہیں ہوا. تقریباً لیاقت علی خان سے لے کے لاسٹ نواز شریف تک تو آپ کا کافی سارے پرائم منسٹرز کو گھر بھی بھیج چکے ہیں. بوگرا صاحب، لیکن وہ تو بریچ پہ کیا نا. اچھا نہیں، وہ بریچ پہ گیا نا. صرف نواز شریف کی بات نہیں کر رہا سر، میں پیچھے کر رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی یہ بات ہے. نہیں یوسف رضا گیلانی بھی بریچ پہ گیا ہے. اچھا چل دیکھیں، وہ تو ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کو اس نے بھی سو موٹو ایکشن لے کے یوسف رضا گیلانی میں عدالتی حکم نہیں عمل درآمد ہوا. اچھا میں کنٹمپٹ میں سزا ہو گئی، انہوں نے خط نہیں لکھا. اچھا دیکھیں، وہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا. میرا اس پہ اپنا اوپینین ہے. سپریم کورٹ کو پولیٹیکل اس میں اسٹیپ ان نہیں کرنا چاہیے. دے آر ناٹ پولیٹیکل. کیا کرتے؟ Parliament is supreme. The Parliament has to decide. اچھا ایک سیکنڈ مجھے let me sum up quickly, then we will come back to it. دیکھیں، سپریم کورٹ نے کئی پرائم منسٹر گھر بھیج دیے، کوئی مسئلہ حل ہوا ہمارا؟ پولیٹیکل کنسنسس پیدا ہوا، جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کنٹمپٹ آف. نہیں لیکن آپ کیانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جو پارلیمنٹ کے نیچے یا کانسٹیٹیوشن کے انڈر فریم ورک کے اندر کام کر رہا ہے، پہلے جج پارلیمنٹ کے نیچے نہیں ہے. نہیں کانسٹیٹیوشن کے کانسٹیٹیوشن. میں جب پارلیمنٹ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ از دا سوورن انسٹیٹیوشن، بٹ اٹ از ناٹ اے پارلیمنٹ از ناٹ انڈر دا جوڈیشری. دیٹس واٹ آئی مین. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ از اے سپریم. دس از اے پارٹ آف دا ڈیموکریٹک سسٹم. اچھا چلیں، اچھا میں یہی ایک بات سن لینا میری، لیٹ می سم اٹ اپ ویری کوئکلی. سپریم کورٹ جتنا اسٹیپ اپ کرے گی، دے ول پورٹری ایز اے پولیٹیکل ویٹ. اب جب یہ جو ہمارے جو ریسپیکٹڈ ججز ہیں نے کہا کہ آپ لارجر بینچ بنا دیتے، بات ختم ہو جاتی. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں لارجر بینچ بنا کے مسئلہ حل ہو جانا تھا؟ نہیں نہ بھی ہوتا، لیکن خواہشات پہ نہیں ہو سکتا، آرگومنٹ ختم ہو جاتا. نہیں کوئی آرگومنٹ نہیں. میں پھر دیکھیں لیکن میں آج آپ کے سامنے، آپ پاکستانی سسٹم میں گھومتے پھر رہے ہیں.
میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، میں مثال کے طور پر میں تینوں باتوں کا آپ کا جواب دے لیتا ہوں. پہلی تو بات ہے، میں لیاقت علی خان جو جج ہیں آپ نے لیکن میں آپ کے سامنے جج بیٹھے ہیں، مرزا صاحب کو کنکلوڈ کریں گے. میں دیکھیں آپ دیکھیں حقائق سامنے جو کہ ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیاقت علی خان مرڈر ہوئے تھے، وہ چھوڑ دیں. جہاں تک بات ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، غلط ہوا یا صحیح ہوا، میں اسے اختلاف کرتا ہوں. وہ 109 میں انہیں سزا ہوئی، چھوڑ دیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے بعد پھر میں جو کہ حقائق بھی بات کروں گا. جہاں تک ہے یوسف رضا گیلانی کی بات، یوسف رضا گیلانی نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا تھا، اور جو سو موٹو جورسڈکشن میں نہیں ہوا تھا، پٹیشنز آئی تھی، انہوں نے آرڈر نہیں مانا. آرڈر نہ مان پہ توہین عدالت میں ہمارے آرٹیکل 63 میں لکھا ہوا ہے ڈسکوالیفیکیشن، جب تک آپ ریموو نہ کر دیں تب تک اٹس اے پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. اور اس بنیاد کے اوپر توہین عدالت کمٹ کر دی تو انہیں گھر بھیج دیا. نواز شریف اکیلا نہیں ہے، اس سے پہلے صادق اور امین ایک کنڈیشن ہے ہمارے ہاں. آپ کے ہاں اس طرح کا کامہ نکل ہے، اس طرح کا کرپشن، تو آپ وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، ممبر پارلیمنٹ نہیں رہ سکتا. اس کو بھی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولا، غلط بیانی کی. اب ہمارے آئین کی پروویژنز ہیں، تو آئین کی پروویژنز کے تحت انہیں کچھ بالکل اس سے ہٹ کے نہیں نکالا گیا. اور اب میں یہی بات کرنے لگا ہوں. پیغمبروں اور ولیوں کے علاوہ صادق چلے صاحب میں اسی کو لے لیتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. آپ کی پارلیمان میں کیا یہ جھوٹا اور سچے کا، پیغمبر اور اس کو چھوڑ دیں ایک طرف کے لیے، کیا ایک آدمی کو سچا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے پیمانہ کیا ہے سچائی؟ سر پیمانہ بڑی سی رکھ دیں جج کے سامنے، میرے سامنے. نہیں، میں ذرا جو کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ذرا، اس لیے میں نہیں چاہوں گا. اچھا کیا نہیں سر، دیکھیے میں آپ نے جو بات کی ہے نا، دیکھیے ہمیں وہ نہیں دیکھنا پیمانہ کیا. پیمانہ نہ آپ نے کرنا نہ میں نے کرنا، یہ عدالت نے کرنا ہے. عدالت نے پیمانہ کیا اور فیصلہ کر دیا. ابھی میں آپ کے سامنے ایک زبردست بات رکھنے لگا ہوں. عمران خان توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیا الیکشن کمیشن نے. غلط کیا ہے نا. اب میں فرق بتانے لگا ہوں. کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ڈسکوالیفیکیشن. اور آپ کی اسی پارلیمنٹ جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں نا، جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، اسپیکر نے ریفرنس بنا کے لمیٹیشن ختم ہو گئی. جمہوری آدمی نہیں، پھر وہی بات ہے، کیا جمہوری آدمی سے اور سفید کر دے؟ اجازت دی جا سکتی ہے. آپ کے سامنے پارلیمنٹ یہی کہتی ہے کہ یہاں کی پارلیمنٹ کوے کو سفید بھی کر سکتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. میں پھر اس لیے سوال رکھا آپ کے سامنے کہ عمران خان نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے، لمیٹیشن کا لا ختم تو نہیں ہونا نا، اگر قانون نیچے بنا ہوا ہے. عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا آپ کے اسی پارلیمنٹ کے چہیتے لوگوں نے. غلط کیا. دیکھیں نا، اب یہاں بات بڑی واضح ہے. تو یہاں اس کی الٹیمیٹ انٹرپریٹیشن کرنی ہے ہماری کورٹوں نے. میں آخر میں مختصراً مجھے یہ بتائیے گا، موریلٹی کے سٹینڈرڈ صادق اور امین کو ایک طرف رکھتے، میرا نقطہ بڑا واضح ہے کہ صادق بن سچا، ایک آدمی کو سچا ہونا چاہیے، ٹرو ڈیکلریشن دینی چاہیے. اس کا پیمانہ کیا ہے سچائی؟ پیمانہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کورٹ نے ڈیسائیڈ بس پھر چلے یوں کہہ رہے ہیں، چلے چھوڑ دیں. چلے میں یوں لیتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے کہ میری جائیداد ہے یہ، اور وہ ڈکلیئر نہیں کرتا. ایکسپلور ہوتا ہے کہ جائیداد اس کی ہے تو ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس میں پیمانہ کیا رہے گا؟ اس کا فراڈولنٹ ایکٹ ہے، یہ تو ایک فراڈ ہے. نہیں، فراڈ ایک علیحدہ ہے، اس میں سچائی کا یا یہ نہیں ہے نا، ہے نا علیحدہ چیز ہے نا. یوں لے لیں ڈسکلوجر لے لیں. اب ڈسکلوجر کانسیپٹ وہ تو سیدھا سادہ ڈسپشن کا کیس ہے. بڑی سیدھی سی بات ہوگی نا. ہمارے آئین نے کیا کہا ہے؟ دو بندے ہیں، ہمارے آئین نے کیا کہا ہے؟ پیمانہ کوئی نہیں. نہیں، ہمارے آئین نے کیا کہا ہے کہ اگر ڈسپشن کیا نا آپ نے، اچھا کیا آپ نے، مجھے خود لیڈ کر دیا سوال. اب آخر میں ایک اچھا، اب ٹھیک فرما رہے ہیں. اب جب ڈسپشن آ گئی تو مس ڈیکلریشن آ گئی تو ڈسکوالیفیکیشن. اچھا اب آپ ختم کرتے ہیں اپنا. ہمارے محسن صاحب، آپ ٹائم تھوڑا سا زیادہ میں نے بھی لے لیا ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا پروگرام کا. تھوڑے سے سیکنڈ کے اندر کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر میں نے جج صاحب کی طرف جانا ہے، فیصلہ آپ کا نہیں ہونا، جج صاحب کا. میں تو پہلے کوشچن یہ کروں گا کہ اگر میں جج صاحب کی ویڈیو بنا لوں یا میرے پاس گن ہو تو بیچارے جج صاحب کیا کریں گے؟ یہی پرابلم ہے پاکستان. تو جج صاحب کی ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ کی دھیان سے، آپ نے فیصلہ کرتا ہے، یہ دھمکی دے دیا کہ آپ کی کوئی ویڈیو ہے ان کے پاس، تو یہ دھیان رکھ رہا ہے آپ نے ذرا. تو جج صاحب کیسے فیصلہ کریں گے؟ چلے دیکھیں، ہم اب ناظرین اب ہم آپ کی طرف چلتے ہیں. پروگرام زیادہ لمبا ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے، امید آپ کو یہ ہمارا اسٹائل ذرا پسند آیا ہوگا. جج صاحب، بال ہے آپ کی کورٹ میں،
بہت شکریہ. ٹائم آپ کو کھلا ہے, آپ کا پرائم بند نہیں کریں گے. آپ اس سارے معاملے کو سم اپ میں دیکھیں, میرا ایشو ایک ہے پاکستانی سسٹم ورسز, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں ریٹن ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, اگر یہ انگلستان میں ہوتا تو کیا یہ ہونا تھا؟ اگلا اس کا لا عمل کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے, کس طرح اس ملک کو آگے لے کے جائیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو چاہے لائٹر ان دونوں کے پوائنٹ کو سامنے رکھ کے آپ نے کلیئرلی بتانا ہے. جی بالکل. میں صدیق صاحب, پہلے تو لائٹر موڈ میں جو انہوں نے کہا کہ ویڈیو بن گئی جائے صاحب کی, یا اگر بن بھی جائے تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, جج کی ویڈیو ہوگی بھی تو فیصلہ اسے میرٹ پہ کرنا. اچھا, ایک نہیں جی, یہ آپ کی ویڈیو کام نہیں آئی, نہیں ہے وہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے, بلیک میل نہیں کیا جا سکتا, بلکہ الٹا یہ کرمنل آفینس ہے. اچھا, اب جہاں تک تعلق ہے کانسٹیٹیوشن سپریم ہے یا نہیں ہے, دیکھیے کانسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت پڑتی ہے ایسی کسی قوم جو ہوتی ہے جہاں پہ لٹریسی ریشو بہت زیادہ کم ہو. ویسے تو پاکستان بنا ہے ایک اسلام کے نام پہ, اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کیا ہے, ایک بیسک بنیادی ہمارے پاس ایک لائحہ عمل ہے جس کی بیس پہ ہم اپنے ایکٹس بنا سکیں. اداروں کے لیے جو گائیڈ لائنس ہیں وہ آگے فردر ایکٹس کی صورت میں بنا سکیں تاکہ ادارے اسٹرانگلی کام کر سکیں. تو یہ بہرحال ہمارے پاس قرآن پاک ہے, اسوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی بیس پہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھی. باوجود اس کے اگر وہاں کی پارٹیوں نے یہ سمجھا کہ کانسٹیٹیوشن بنانا چاہیے, اس قوم کو کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے, ایک مسودہ ہونا چاہیے جس کی بیس پہ ادارے کام کر سکیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. اور جو مجھے میرے لرن فرینڈس کے جو آرگومنٹس ہیں ان سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال کانسٹیٹیوشن ہی پاکستان کے لیے جو پارٹی, اگر میں سم اپ کروں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, ان سارے آرگومنٹ سے جو آئین کیا کہتا ہے, اگر پارلیمنٹ روڈے اٹکاتی ہے تو کیا ہونا چاہیے, اس میں کیا آپ اپنی پہلا ورڈکٹ کیا دیں گے اس پہ؟ ورڈکٹ سیدھا کانسٹیٹیوشن نے خود دیا ہوا ہے. اچھا, جو آرٹیکل آپ سارے سیاستدان بول کے لگاتے ہیں وہ 100% لگنا چاہیے. مشرف پہ لگایا نا, آپ کے اداروں نے لگایا یا لگانے کی کوشش کی, وہی ہونا چاہیے. اچھا, اگر آئین کے اندر 90 دن کی لمٹ دی ہے جج صاحب جی 90 دن کی اگر لمٹ دی ہے تو کیا پارلیمنٹ اس لمٹ کو توڑ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. فرسٹ آف آل تو پارلیمنٹ اتنی, وہ جو ابھی مال ویلیوز کی بات ہو رہی تھی, سیاستدانوں کے حالات یہ ہیں کہ ہم روز ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, آگے کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں اسمبلی توڑ دیں تو اگلے دن الیکشن ہو جائے گا. یہ سنتے رہے نا, جب پارلیمنٹ ان سیاستدانوں سے ہی ہے نا, یہی رن کر رہے ہیں نا. پولیٹیشینز جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ پارلیمنٹ رن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک ادارہ ہے جو ہمارا لیجسلیچر ہے, لیجسلیشن کر رہا ہے. ان کی مورل اگر ویلیوز یہ ہے کہ ان کے الفاظ اور عمل میں تضاد ہے تو یہ پارلیمنٹ سپریم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے یہ فیصلے میں نہیں سمجھتا. بے شک میرے آپ نے کلیئر کر دیا. نہیں آپ نے جو بات دیکھیں لمیٹیشن پیریڈ ہار چکے ہیں کیس, آپ لوگ دونوں کو اجازت نہیں. جج صاحب اب آپ کے آرگومنٹ ختم ہو گئی ہے, اپیل کا سوچے. اگلی بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو سپریم کو, نہیں ہم اپیل کا رائٹ دیں گے اس میں آپ, اگلی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جہاں تک میرے لرن فرینڈس کا اس پہ بھی اختلاف ہے, ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ادھر ادھر کیوں اپنے شارٹس کھیل رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے جو پولیٹیشین ہے, چھوٹی سی پرابلم ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو فیصلے نہیں کر سکتے, سپریم کورٹ میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. زبردست بات ہے. اور یہ پارلیمنٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. جی, ہم ججز کے ڈیوائیڈ کی بات کرتے ہیں. ایک پارٹی جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے وہ کنسنسس بلڈ نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں, تو سپریم کورٹ کیا کریں, ادھر نہ کھیلے ادھر نہ کھیلے, ڈیسیژن تو دینا پڑے گا. جہاں جو ہم بات بار بار کرتے ہیں کہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں, مجھے زبانی کنونشن یاد ہے, کسٹمز یاد ہے, کہیں نہ کہیں تو لکھے ہوئے ہیں نا, انہی کو بیس بنا کے ہم ایکٹس بنا رہے ہیں. اب پریسیڈنٹس آتی ہیں ججز کے یہاں پہ, تو آپ نے یہ آپ نے دوسرا پوائنٹ بھی یہ کہہ دیا کہ پارلیمان اس میں مداخلت نہیں کر سکتی, جو کورٹ کہہ رہی وہی ہوگا. جب پارلیمنٹ خود لے کے جاتی ہے تو کورٹ کیا کرے؟ اب اگر تیسرا جو اب آپ آخری چیز آپ کے سامنے ہے, 2 فیصلے آپ نے دے دیے, یہی سسٹم
جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اگر یہ انگلستان کے اندر ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک میرا مطالعہ ہے نا، یہ پارلیمنٹری سسٹم بہرحال پاکستان میں جو کاپی کیا گیا ہے یہ کسی حد تک برطانیہ کے سسٹم سے ملتا جلتا ہے، جہاں پہ آپ کنگ کو ریپلیس کریں ود پریزیڈنٹ. اچھا ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن وہی ملتی جلتی چیزیں ادھر ادھر سے اٹھا کے بنائی گئی ہیں کسٹم سے، اور پھر ایکٹس سملر. ابھی تک آپ تو خیر وہاں پریکٹس کر رہے ہیں، بہت سارے ایکٹس جو میں نے مطالعہ کیا وہی ایکٹس ہیں جو برٹش بنا کے آیا ہے، جو برٹش بنا کے کچھ چیزیں. جی برٹش بنا کے آیا. تو وہ ایکٹس کے اوپر بالکل فوکس نہیں ہے. ادارے کیوں کمزور ہیں؟ جو اداروں کو ایکٹس دیے گئے ہیں وہ ان کے مطابق کام نہیں کرتے، نہیں وہ ان کو اپڈیٹ نہیں. میں نے جو سوال پوچھا تھا یعنی اس پہ آپ کو ایک رولنگ دینی ہے. رولنگ یہ دینی ہے کہ یہی وہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، کیا یہ اگر یہ انگلستان کے اندر ہو رہا تو کیا کرتی ہے یہاں کی کورٹ؟ دیکھیں یہاں کی کورٹ تو فنا کر دیتی ہے ان کا سسٹم اور ان اداروں کو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ یہاں ہو یعنی سکتا یہاں ہے. جب اگر کورٹیں یہ فیصلہ کر دیتی تو کسی پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہونی تھی اور نہ کسی ایگزیکٹو کی ضرورت ہونی تھی. یہاں فرسٹ ٹربیونل کا جج فیصلہ دے دے تو پارلیمنٹیرین اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو مذاق کر سکے یا اس کو غلط کرے. ہاں سسٹم ہے، اگر ایک کورٹ کا فیصلہ مطلب انہیں لگتا ہے ٹھیک نہیں، اس کا رائٹ آف اپیل آگے ہوتا ہے، ریویو ہوتا ہے، وہ جا کے کریں. جب فائنل ہو گیا ڈیسیژن تو کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے. یہ یعنی 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے. اچھا یہ آپ نے بات ختم ہوگی. دونوں بات ختم ہوگی. It's very rare that میں نے یہاں پہ نہیں بولنا، matches will be taken in British courts. Very rare. کبھی ہوا نہیں ہے. اچھا یہ بھی بڑی زبردست بات کہہ دی انہوں نے. ناظرین یہ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین از آلویز دیئر. یہ آپس میں جو لڑائی ہو رہی ہے نا، یہ لڑائی ہے یہ ثابت یہی کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستانی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد اکٹھے بیٹھ کے یہ چائے پی رہے ہوں گے تب پتہ چلے گا جناب یہاں انگلش کورٹ میں بیٹھے ہیں. یہی فرق ہے. یہ صرف آپ کا یہ بتانا ہے کہ انگلستان میں بھی بیٹھے ہوں تو وہ جو پاکستانی نظام میں جھانک کر دیکھتے ہیں نا تو پھر یہی ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر. میں شکر گزار ہوں ہمارے دوست کیانی صاحب کا. میں تو بڑا ان سے امپریس ہوا ہوں. وہ پرسوں کی تقریر نہیں مجھے بھولتی ہے. علیحدہ بات ہے محسن صاحب کی تقریر کھائی گئی، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر کھائی گئی، اس میں انہیں موقع مل گیا اور بہت شکر گزار ہوں. محسن صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں. بھائیوں کی طرح ان لوگوں نے ٹریٹ کیا جی. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی طرح انہوں نے گھر کا ماحول یہاں سارا فراہم کیا ہمیں. یہ بھی اچھا موقع بن گیا ان کے ساتھ. اور مرزا صاحب کریڈٹ جاتا ہے آپ لوگوں کو اور ساری ٹیم کو. ناظرین یہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین دیا آپ کے سامنے، یعنی اس کو سیاسی طور پر مت سمجھیے گا. فرق بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ. اور جب سوال و جواب وہاں پر بڑے سخت سوال و جواب کا سامنا پڑا تھا تو وہاں بھی اسی طرح جواب دیے تھے. پروگرام لمبا ہو گیا ہے لیکن کوشش کی ہے کہ اس کا کوئی حل نکال سکیں. اور میں عموماً میں نہیں کہتا کہ آپ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، لوگوں تک پہنچائیے گا. یہ پوائنٹ آف ویو جانا چاہیے ہر ایک تک، اور تاکہ وہ اس پہ ڈیبیٹ کر سکیں. اور کوئی سجیشنز ہو ضرور دیجیے گا. کوشش کریں گے 1-2 پروگرام ذرا اور ہو سکیں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.